السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی جمہوری تماشا ہو یا نظام پادشاہی جمہوری تماشا ہو یا نظام پادشاہی جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ محترم سامعین اور اسٹیج پر بیٹھے معزز علماء کرام، سب سے پہلے میں جتنے بھی مشارکین تھے جنہوں نے یہاں شرکت کی اور یہاں پر آ کر اپنی تقریریں پیش کی، ان سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ جن کا بھی تعاون رہا اس پروگرام کو منظم کرنے میں، اس کو چلانے میں، ان سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بڑا ہی کامیاب پروگرام رہا۔ اب میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ آج کا جو دن ہے وہ 15 اگست کا دن ہے۔ اس دن کیا ہوا تھا وہ جاننا ضروری ہے۔ 15 اگست 1947 عیسوی کو ہمارا دیش انگریزوں سے آزاد ہوا تھا، غلامی سے آزاد ہوا تھا، اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ جس دن یہ دیش آزاد ہوا تھا تو وہ دن جمعے کا دن تھا، جمعے کا دن تھا، اور رمضان کا مہینہ چل رہا تھا۔ 28 رمضان کو یہ ملک آزاد ہوا۔ میں وقت پر اپنی تقریر ختم کروں گا، 10 منٹ کا وقت دیا گیا ہے۔ تو 28 رمضان جمعے کے دن 15 اگست 1947 عیسوی میں اس دیش کو آزادی ملی۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنا مبارک دن تھا، کتنا مقدس دن تھا۔ تو یہ جو جنگ آزادی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ یہاں پر سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا، اس کو جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ دور حاضر میں ہم دیکھیں تو مسلمانوں پر طرح طرح سے تعصبات اور نفرت اور ان سے دوری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ایسے موقع پر ضروری ہے کہ مسلمانوں کا جو کردار رہا ہے جنگ آزادی میں اس کو پیش کیا جائے عوام کے سامنے کہ ان کا کردار کیا تھا۔ آپ کو ایک حیرت کی بات بتاتا ہوں، جب آپ دلی جاتے ہیں اور دلی میں انڈیا گیٹ آپ نے بیشتر لوگوں نے دیکھا ہوگا، تو وہاں پر انڈیا گیٹ پر 95,000 ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے جنگ آزادی میں شرکت کی تھی۔ 95,000، اور 95,000 میں سے 65,000 صرف مسلمان ہیں۔ 95,000 میں سے 65,000 صرف مسلمان ہیں جنہوں نے اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے اپنا مال، اپنی جان اور جو بھی ان کو رہا اس کے لیے قربانی پیش کی۔ تو اس پر بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس پر روشنی ڈالی جائے، اور قطع نظر اس کے کہ وہ اہل حدیث تھے یا دیوبند مسلک کے تھے، تو اہل دیوبند ہو یا اہل حدیث کے مسلک کے ہو، کوئی بھی ہو، اگر انہوں نے جنگ آزادی میں قربانی دی ہے تو ان کا تذکرہ کیا جائے، کیونکہ جب ہسٹری لکھی جائے گی تو یہ نہیں لکھا جائے گا کہ کس مسلک کا تھا، بلکہ یہ لکھا جائے گا کہ مسلمان تھا، تو سب کو پیش کیا جائے، جنہوں نے جیسے مولانا قاسم نانوتوی ہے۔ آج ہم اسکولوں میں تقریریں دیتے ہیں، اسپیچیں دیتے ہیں، لیکن اسکولوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ آج ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے نصاب کے